اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک ایسا عمل اگر آپ بھی کرتے ہیں تو آپ کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو ختم کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیات الحمدللہ رب العالمین پر مشتمل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا آغاز بھی الحمدللہ رب العالمین سے ہی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو ورد خاص بناتا ہے، پھر کیا اللہ پاک اس پر نعمتیں کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی اس پر کرم نوازیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے خود اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ سورۃ نمل کی آیت نمبر 19 میں موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ذکر آپ کے ساتھ کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، اس کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ وہ کہتا تھا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ ایک دن آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ آپ سے کہنے لگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ کوئی ایسا عمل ہے جو میں کروں اور یہ میرا مال دولت جو ہے وہ کم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرور اللہ تعالیٰ سے آپ کے سوال کا ذکر کروں گا، تو میں ضرور پوچھوں گا کہ کوئی ہے ایسا طریقہ جس سے مال و دولت میں بھی کمی ہو جائے۔ اب وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک آدمی اور نظر آیا جو کہ بیٹھا ہوا تھا ریت پر، اور اس کے نہ ہاتھ تھے نہ بازو تھے، یعنی اس کے کوئی ایسی نعمت نہیں ملی تھی، لیکن اللہ نے اس کو ایک ستر دیا تھا جس سے اس نے جسم کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اس آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں بڑا بدحال ہوں، میرے حال جو ہیں وہ بڑے برے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے جو پوچھیں کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرا حال جو ہے وہ اچھا ہو جائے، میں بدحالی سے خوشحالی کی طرف آ جاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تیرا سوال میں ضرور پوچھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے ان دونوں بندوں کے سوال کے حوالے سے جب دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنی نعمتوں کو کم کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا مال کم ہو جائے، تو اس سے کہیں کہ میری ناشکری کیا کرے، میری نعمت کی ناشکری کیا کرے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو میں اس کی نعمتوں کو گھٹاتا چلا جاؤں گا، اس کے مال کو گھٹاتا چلا جاؤں گا، اور وہ شخص سے جو آپ سے اپنی بدحالی کا ذکر کر رہا تھا، اس سے کہیں کہ میرا شکر ادا کرے، میں اسے بدحالی سے نکال کر خوشحالی کی طرف لے آؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اس شخص سے کہا جو بدحال تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس نے کہا میں شکر کس چیز کا ادا کروں، میرے پاس ایسا ہی کیا ہے کہ میں شکر ادا کروں؟ تو اسی وقت جس کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا اس کا ستر، تیزی سے ہوا چلی اور وہ بھی اڑ گیا، یعنی کہ جو نعمت اس کے پاس تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے چھین لی ناشکری کی وجہ سے۔ اسی طرح جب وہ اس امیر کے پاس گئے جو امیر تھا، اس کے پاس گئے تو اسی وقت اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا اور انار جو ہے وہ توڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کہا اور وہاں پر بیٹھے اور کہا کہ تیرے سوال کا جواب لایا ہوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے جلدی بتائیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری ناشکری کیا کرو۔ اس نے جلدی سے کہا میں کیسے ناشکری کروں اس رب کی جو مجھے اتنا عطا فرمایا ہے۔ اس نے اتنا ہی کہا کہ اس کے ہاتھ میں جو انار تھا وہ نیچے گرا اور وہ بھی ہیرے بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے نعمتوں کو بڑھاتے ہیں، اور نعمتوں کی شکر گزاری جو ہے وہ انسان کے لیے نوید ہے۔
اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ دولت ہے جو انسان کو کافی محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ جب مومن اللہ کے فیصلوں کو اب بڑی خوشی سے تسلیم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی اس کو عطا ہوتا ہے اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں اضافے ہی فرماتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تم میری یاد کرو، میرا چرچا کرو اور میرا حق ادا کرو، میری ناشکری نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جو بھی اس نعمت سے محروم رہتا ہے وہ انسان بد نصیب ہے۔ آپ کو شکر گزاری کرنی چاہیے، کم از کم ایک تسبیح تو لازمی پڑھیں الحمدللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت بے بہا ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کر ہی نہیں سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ میں تعریف بیان کرتا ہوں اس رب کی جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اب تمام جہانوں کے رب کی تعریف بیان کرنا یعنی کہ ہر انسان نعمت کی شکر گزاری کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں پیدا فرمائی۔ جو آپ کی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اجاگر کیا ہے، ہم اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، کیا اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہم ہرگز اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نمل میں فرماتے ہیں کہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، اور ہمیشہ نیک کام کرتا رہوں جس سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ یعنی کہ نیک بندے کون ہیں؟ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور صرف ان نعمتوں پر شکر نہیں کرتے جو ان کو عطا ہوئی ہیں، بلکہ ان پر بھی ان کے والدین کو عطا کی گئی۔ انشاءاللہ تعالی آپ نے آج کا عمل ضرور کرنا ہے اور اس سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے، آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔